یہ کہانی میرے والد کے ایک دوست نے انہیں سنائی تھی۔ میں نے خود کئی بار مختلف محفلوں میں انہیں یہ قصہ دہراتے ہوئے سنا۔ ہر بار جب وہ یہ کہانی سناتے تو ان کے چہرے پہ ایک عجیب عقیدت چھا جاتی، جیسے کہ وہ خود اس لمحے کو دوبارہ جی رہے ہوں۔ اگر میں خود ان سے یہ قصہ نہ سنتا تو شاید اس پہ کبھی یقین بھی نہ کر پاتا، کیونکہ اس میں ایسے واقعات ہیں جو عام انسان کی سمجھ سے بالاتر۔ یہ کہانی مکمل ہوگی تو آپ کو بھی لگے گا کہ یہ بس ایک کہانی تھی، مگر جب میں اس شخص کو یہ سب بیان کرتے دیکھتا تھا تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی۔ یہ واقعہ 6 لوگوں کے بارے میں ہے جو ایک دن برف پوش پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر ٹریکنگ کے لیے نکلے۔ یہ پہاڑ اتنے دور اور خطرناک تھے کہ یہاں آنا صرف تجربہ کار افراد کے لیے ہی ممکن تھا، اور یہ گروپ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھا۔ لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ مہم اتنی وحشتناک اور ہولناک ثابت ہو سکتی ہے۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ برف کی چمک اور سرد ہوا میں وہ اپنے راستے پہ گامزن تھے اور سب کچھ پرسکون تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ ایک خاص علاقے میں پہنچے، موسم نے اپنے رنگ بدلنا شروع کر دیے۔ طوفان کی شدت اچانک بڑھ گئی اور ایک لمحے میں وہ سب برفانی طوفان کی زد میں آ گئے۔ آسمان سیاہ ہو گیا اور برف کے بڑے بڑے گالے تیز ہواؤں کے ساتھ ان کے جسموں پہ برسنے لگے۔ ان کے کیمپنگ کے سامان جو ان کی زندگی کا واحد سہارا تھے، ہوا کے ساتھ بکھر گئے اور ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، زندہ رہنے کی جنگ۔ برف میں محصور ہونے کے بعد اس سے نکلنے کی اپنے تئیں انہوں نے بہت کوشش کی اور اس کا حاصل یہ ہوا کہ گروپ ٹوٹ گیا۔ 4 افراد آگے نکل گئے، لیکن ان 2 افراد کی حالت انتہائی نازک ہو گئی تھی جو پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ ایسی جگہ پھنسے ہوئے تھے کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کی نظریں اب تک برف سے ڈھکی ہوئی زمین پہ جمی ہوئی تھیں اور جسموں میں ہمت کا نام و نشان نہیں تھا۔ بس موت کے قریب پہنچ چکے تھے اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ شاید یہ ان کا آخری وقت ہے۔ اسی دوران جب وہ بالکل مایوس ہو گئے اور جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو اچانک ایک آواز آئی، ایک پراسرار آواز، اور وہ آواز اتنی صاف اور واضح تھی کہ اس کا اچانک برف کے طوفان میں سے ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ برف سے ڈھکا ہوا تھا اور اتنا طویل القامت کہ دور سے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا بدمانس یا ریچھ ہو۔ اور اسی وجود نے ان کے قریب آ کے بہت آہستہ سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ گے تو تمہاری زندگی بچ سکتی ہے۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ ہمارے اندر ہمت آ گئی، اور جہاں موت ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی وہیں ہم نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور آہستہ آہستہ اس پراسرار شخص کے پیچھے چلتے چلتے ایک غار کی طرف آ گئے۔ اب جو غار کے اندر داخل ہوئے تو وہ بالکل گرم اور روشن تھا۔ وہ ٹھٹھرتے ہوئے غار کے اندر داخل ہوئے اور ایک کونے میں دبک کے بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ غار کی گرمی سے ان کی جان میں جان آئی اور تب انہوں نے غار کے اندر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ ایک طرف زمین کے اوپر 6 بستر بچھے ہوئے تھے، ایسے صاف ستھرے کہ جیسے ابھی ابھی تیار کیے گئے ہوں، اور ایک طرف 6 پلیٹوں کے اندر چاول اور کچھ گوشت رکھا ہوا تھا۔ ان سب چیزوں سے نظریں ہٹ کے جب اس پراسرار شخص کی طرف گئیں جو انہیں اس غار میں لے کے آیا تھا تو ایک بہت ہی طویل القامت شخص جس کے سر اور داڑھی کے بال اتنے لمبے تھے کہ اس کا چہرہ ان کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ ہاتھوں اور پیروں پہ بھی بڑے بڑے بال تھے۔ وہ غار کے دروازے پہ کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ ہماری نظریں جو اس کی طرف اٹھی تو ہم ڈر گئے۔ اس کی جسامت اور حلیہ ایسا تھا کہ اب طوفان کو چھوڑ کے اسے دیکھ کے ہمیں خوف محسوس ہونے لگا، اور شاید اس نے ہمارا یہ خوف ہمارے چہروں پہ پڑھ لیا تو کہنے لگا، فکر مت کرو، تم دونوں اب محفوظ ہو، یہاں پر کچھ دیر آرام کرو، تب تک میں تمہارے ساتھیوں کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ ایک طرف غار کی گرمی سے جہاں ہماری جان میں جان واپس آ گئی تھی وہیں ہمارا جسم بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ دل کرتا تھا کہ بس سامنے ان گرم بستروں پہ جا کے لیٹ جائیں، لیکن اس غار کا خوف اور اس عجیب پراسرار شخص کا خوف، اتنا خوف کہ ہمارے اندر وہاں سے ہلنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔
ہمارے اندازے کے مطابق شاید 10 سے 15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ وہ شخص دوبارہ سے غار میں داخل ہوا، اور اس کے پیچھے ہمارے وہ ساتھی بھی تھے جو ہم سے بچھڑ گئے تھے۔ ہمیں اتنی زیادہ حیرت ہوئی کہ صرف 10 سے 15 منٹ میں آخر اس نے کس طرح سے ان سب کو ڈھونڈ لیا۔ طوفان کے بعد وہ راستے اتنے دشوار گزار ہو گئے تھے کہ وہاں جانا، پھر ان ساتھیوں کو ایک ایک کر کے ڈھونڈنا اور پھر واپس سے لے کے آنا اتنے کم وقت میں ممکن ہی نہیں تھا۔ ہمارے ساتھی بھی اس شخص کو دیکھ کے بہت حیران اور خوفزدہ لگ رہے تھے۔ چونکہ ہم وہاں پر پہلے سے موجود تھے تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھ کے وہ لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ میں آنکھوں ہی آنکھوں میں ہم سے سوال کرنے لگے کہ آخر یہ کون ہے۔ اور پھر کچھ عجیب ہوا، سب کچھ بہت پرسکون لگنے لگا۔ ایک دم سے ہی ہمارے دلوں سے خوف نکل گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے ہمیں ہمارے سفر سے متعلق بہت ساری باتیں بتانا شروع کی کہ ہمیں کون سا راستہ چننا چاہیے، کن اوقات میں سفر کرنا چاہیے اور کن کن جگہوں پہ اپنا پڑاؤ ڈالنا چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارا سامان جو طوفان میں سب بکھر گیا تھا اس کے بارے میں بھی کہا کہ آگے چل کے ایک پڑاؤ آئے گا، اس جگہ پہ تم لوگوں کو اپنا سارا سامان صحیح سلامت مل جائے گا۔ اور یہ سب باتیں سنتے ہوئے ہم لوگ اتنے حیران ہو رہے تھے کہ آخر اگر اس کی ساری باتیں سچی بھی ہوں تو آخر یہ سب ممکن کیسے ہوگا۔ اس بوڑھے طویل القامت شخص نے ہمیں کہا کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کو چاہیے کہ آرام کرو، کھانا کھاؤ اور جب صحت اچھی لگے تو اپنے سفر کو مکمل کرو۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ کھانا بالکل سادہ تھا، ابلے ہوئے چاول اور گوشت۔ اس کے بعد ہم اپنے بستروں پہ بیٹھ گئے اور تب ہم نے ہمت کر کے اس شخص سے کچھ سوالات شروع کیے۔ کچھ سوالات کے تو وہ جوابات دیتا رہا، مگر کچھ کے بارے میں صرف مسکراتا رہا۔ کہنے لگا کہ کچھ جواب تمہیں ابھی نہیں ملیں گے، لیکن تمہیں بس شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم لوگوں کی زندگی بچ گئی ہے اور آگے تمہارے سارے سفر میں اب کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ جو سوالات ہم اس سے کر رہے تھے وہ کچھ اسی طرح کے تھے کہ آپ کون ہو، کیا آپ کا یہاں کوئی قبیلہ آباد ہے، اور آپ نے ہم سب کو کس طرح سے ڈھونڈا، ہمارا سامان جو آپ کے کہنے کے مطابق آگے پڑاؤ پہ صحیح سلامت موجود ہے تو ایسا کیوں کر ممکن ہوا۔ اور اسی طرح کی مختلف سوالات جو اس وقت ہمارے ذہن میں آتے گئے ہم پوچھتے گئے، اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ کے جواب ملے کچھ کے نہیں، اور پھر اسی طرح سے کسی وقت ہم سب کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح جب ہم جاگے تو کچھ دیر بعد گھڑیاں دیکھ کے اندازہ ہوا کہ ہم تقریباً 2 دن کے بعد جاگے ہیں، اور وہ پراسرار شخص وہ غار میں کہیں بھی نہیں تھا۔ غار میں بس خاموشی کا راج تھا، جیسے کچھ بھی ہوا ہی نہ ہو۔ نہ اس وقت غار گرم محسوس ہو رہا تھا، نہ ہی وہاں وہ کھانے کی پلیٹیں موجود تھیں، اور نہ ہی وہ بستر جن پہ ہم سوئے تھے۔ اب یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ سب کچھ ہم سب کا ایک مشترکہ خواب تھا؟ ہمارے پاس ان سب سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ خیر ہم نے ہمت کی اور غار سے باہر نکلے۔ چلتے چلتے وہ سب باتیں جو ہمارے خیال کے مطابق پچھلی رات ہوئی تھی ہم ایک دوسرے کو بتاتے گئے، اور تب یہ اندازہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ایک خواب تو ہرگز نہیں تھا۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم 6 کے 6 لوگوں کو ایک ہی خواب آیا ہو؟ جو راستہ اس شخص نے بتایا تھا ہم اسی کو فالو کرتے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، اور وہ پڑاؤ جس کی اس نے نشاندہی کی تھی کہ ہمارا سارا سامان صحیح سلامت وہاں موجود ہے، تو جی ہاں، جب ہم اس پڑاؤ پہ پہنچے تو ایک چھوٹے سے غار کے اندر ہمارا وہ سارا سامان موجود تھا، اور جو راستہ اس شخص نے ہمیں بتایا تھا، جو پڑاؤ اس نے ہمیں سمجھایا تھا، ہم اس کی ساری باتوں پہ عمل کرتے کرتے اپنی منزل پہ بخیریت پہنچ گئے۔ راستے میں ہمیں کئی بار ایسا محسوس ہوتا رہا کہ کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے، کوئی ہمارے آس پاس ہے، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود کوئی نظر نہ آیا۔ یقیناً وہ وہی پراسرار شخص تھا جو اس بات کو یقینی بنا رہا تھا کہ ہم بحفاظت اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں۔ بعد میں کئی بار جب بھی میں نے یہ کہانی دوسرے مہم جو افراد کو سنائی تو اکثر یہ سننے کو ملا کہ یہ کوئی بزرگ ہیں جو ان پہاڑوں پہ رہتے ہیں، اور کسی نے بھی ان کو اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا کہ ہم نے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ
وہ پراسرار شخص اکثر لوگوں کی چھپ کے مدد کرتا ہے. جو کوئی بھی مہم جو اس پہاڑ پہ راستہ بھٹک جائے، کسی مشکل میں پھنس جائے، تو وہ ان کی مدد کو آ پہنچتا ہے. راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو وہی طویل القامت شخص دور سے اپنے پیچھے آنے کو کہتا ہے اور ان کی منزل تک پہنچاتا ہے. اکثر لوگوں کی قیمتی یا جان بچانے کی چیزیں کھو جائیں تو ان تک کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جاتی ہیں، اور اکثر لوگوں کو ابلا ہوا گوشت بھی ان کے سامان میں ملتا ہے. اور کوئی بھی آج تک اس کو زیادہ دیر تک نہیں دیکھ پایا. بس یہ ہم ہی لوگ تھے جن کو نہ جانے کہ اس نے اتنا زیادہ وقت دیا، جن کے اتنے قریب بیٹھا، باتیں کی. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتا تھا اور کہاں غائب ہو جاتا، اور شاید وہ صرف اس وقت آتا جب لوگ خطرے میں ہوتے یا ان کی زندگی بچانے کی بہت ضرورت ہوتی. بالکل بھی وہ ایک خیالی مخلوق نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے. باتوں ہی باتوں میں اس شخص نے ہمارے ایک دوست کو اس کی کھوئی ہوئی بڑی قیمتی چیز کا پتہ بتایا تھا کہ وہ جب وادی میں واپس اترے گا تو اس طرح کے درخت کے پاس اس کو اس کی کھوئی ہوئی قیمتی چیز مل جائے گی. اور پھر ہم سب مل کر اس کی بتائی گئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وادی کے اس جگہ پہ پہنچے تو حیرت کی انتہا نہیں تھی. اس کی وہی چیز، اس کی وہی قیمتی چیز وہاں ویسے ہی موجود تھی جیسے اس شخص نے بتایا تھا. اب میں جب بھی کسی کو بھی یہ کہانی سناتا ہوں تو اس رات وہ شخص میرے خواب میں ضرور آتا ہے. وہی غار کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہی شخص جس کا چہرہ اس کے بالوں اور داڑھی میں چھپا ہوا تھا ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. کیا وہ بابا حقیقت میں انسان تھا یا پھر وہ کوئی روحانی ہستی جو صرف تبھی ظاہر ہوتی ہے جب کسی کو اس کی مدد کی شدید ضرورت ہو؟ ہر بار جب بھی برف پوش پہاڑیوں کا ذکر آتا ہے دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ شخص ابھی بھی وہیں موجود ہوگا، ابھی بھی کسی کی مدد کر رہا ہوگا. اس طرح کے واقعات صرف ہمیں حیرت میں مبتلا نہیں کرتے بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمارے درمیان ہی ہیں. تو دوستو، اگر آپ کو یہ عجیب سی کہانیاں پسند آ رہی ہیں اور آپ اور سننا چاہتے ہیں تو بس میرے ساتھ جڑے رہیے. اپنا اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کا خیال رکھیے. جلد ہی ملیں گے ایک اور انکہے سچے واقعے کے ساتھ.